لاہور میں بدترین فضائی آلودگی، باغوں کا شہر دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ صبح کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 414 ریکارڈ، DHA 714 کے ساتھ شہر کا آلودہ ترین علاقہ رہا۔ 1000 سے زائد تعمیراتی جگہ فضائی آلودگی کا سبب۔ جمعہ اور اتوار کو لاہور میں ہیوی گاڑیوں کا داخلہ بند، سموگ بڑھنے کے پیش نظر ضرورت پڑنے پر باقی سکول بند کرنے پر بھی غور۔ بھارتی زہر آلود ہواؤں کا رخ تبدیل، ایک بار پھر لاہور پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ محکمہ ماحولیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آلودگی کی مانیٹرنگ کے لیے سموگ وار روم قائم۔ لاہوریوں کو ماسک کے بغیر گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ ادھر حکومتی اقدامات میں بھی تیزی آ گئی۔ صوبائی وزیر اسما بخاری کہتی ہیں سموگ کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ گرین لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے۔ لاہور کا نیا ماسٹر پلان 30% ایریا گرین کور پر مشتمل ہوگا۔ ورکنگ مکمل۔ ماسٹر پلان رواں ہفتے ہی وزیر اعلیٰ کو ارسال کیا جائے گا۔ پرویز الہی حکومت کے دور میں بنائے گئے ماسٹر پلان کو مسترد کر دیا گیا۔ نیلم روڈ، پائن ایونیو تا فیروز پور روڈ منصوبہ LDA کا نئے انفراسٹرکچر پلان کے لیے لینڈ ایکوزیشن پالیسی کا اعلان۔ مساوی کمرشل اراضی مفت کرانے کی نئی پالیسی جاری۔ LDA شہر کے 4 موضاجات سے اراضی لے گا۔ جیڈو، ہلوکی اور جیا بگا جنجاتی شامل ہیں۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، LDA نے ٹھیکیداروں کا سرمایہ داؤ پر لگا دیا۔ پنجاب حکومت نے سڑکوں کی بحالی کا حکم دیا۔ LDA اور ٹیپا نے ایوان وزیر اعلیٰ کے دباؤ پر 70% کام ایڈوانس کرا لیا۔ 100 شاہراہوں پر 302 کلومیٹر پیچ ورک کیا، بغیر ٹینڈر اپروول کے کام کرا لیا۔ لگژری گاڑیاں خریدنے کے لیے 41 کروڑ کے فنڈ منظور۔ وزیر اعلیٰ سمیت دیگر VVIPs کے ساتھ چلنے والے جیمرز پرانے ہو گئے۔ پنجاب حکومت نئی لگژری گاڑیاں خریدے گی۔ وزیر اعلیٰ نے نئی لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی۔ سولر پینلز کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ۔ 5 سے 15 کلو واٹ کا سسٹم 1 سے 2 لاکھ روپے تک مہنگا۔ 5 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 1 لاکھ روپے اضافے سے 7,50,000 روپے مقرر۔ کمپنیوں نے آن گریڈ سسٹم پر قیمتوں میں اضافہ کیا۔ بیٹریوں کے پیسے الگ سے ادا کرنا ہوں گے۔ فری ہوم ڈیلیوری ختم۔ LPG سلنڈر کے 570 روپے چارجز مقرر۔ SNGPL نے گھریلو سلنڈر کی قیمت 3,570 روپے مقرر کر دی۔ صارفین کمپنی کے سیل پوائنٹ سے 3,000 میں سلنڈر حاصل کر سکیں گے۔ 7,500 روپے سیکیورٹی جمع کرانا ہوگی۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی مزدوروں کے لیے منصوبہ شروع کر کے بھول گئی۔ پیسی میں 12 لاکھ رجسٹرڈ مزدور تاحال کارڈ کے منتظر۔ مزدور کارڈ منصوبے کے تحت کم سے کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کرنا تھا۔ مختلف اشیاء اور سروسز پر 40% تک رعایت بھی دی جانی تھی۔ ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کی ڈگریاں چیک کرنے کا فیصلہ۔ پروفیسر سمیت تمام ڈاکٹرز ڈگریاں فراہم کریں گے۔ تمام میڈیکل یونیورسٹیز، کالجز، ٹیچنگ اسپتالوں، نرسنگ کالجز کو مراسلہ۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پر ڈگریاں اپلوڈ کا حکم۔ سرکاری یونیورسٹیز میں 6 ماہ سے زائد RCVC لگانے پر پابندی۔ پنجاب کی 15 یونیورسٹیز میں 1 سال سے زائد عرصے سے عارضی وائس چانسلر تعینات۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں 15 ماہ سے ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی عارضی VC ہیں۔ GC یونیورسٹی میں 1 سال سے وائس چانسلر کا عہدہ خالی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 3 ماہ سے سستا آٹا غائب۔ کم آمدن والا طبقہ آٹے کی تلاش میں دربدر۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1835 روپے تک فروخت۔ ضلعی انتظامیہ نے قیمتوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 11 کی قیمتیں مستحکم۔ 3 سبزیوں سمیت دیگر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ڈیال ہاؤس کینال روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب۔ علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم۔ کچا کماہا روڈ کا فلٹریشن پلانٹ جواب دے گیا۔ اطراف میں گندگی کے ڈھیر موجود۔ شہری دور دراز کے علاقوں سے صاف پانی لانے پر مجبور۔ کینال روڈ مغل پورہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال۔
اچھا بازار میں تجاوزات کی بھرمار، نصف سے زائد سڑک پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم، دکانوں اور فٹ پاتھوں پر لگے اسٹال سے پیدل چلنا بھی محال، شہریوں کا انتظامیہ سے فوری تجاوزات ختم کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب یونیورسٹی کی اراضی پر قبضے کا انکشاف، ہیلتھ سینٹر سے ملحقہ اراضی پر 50 سے زائد گھر آباد، قبضہ چار دیواری کے اندر کیا گیا، متعلقہ افراد نے جگہ خریدی اور نہ ہی کوئی کرایہ ادا کیا، قابضین میں یونیورسٹی ملازمین اور باہر کے افراد شامل، جگہ خالی کرنے کے نوٹس جاری۔ اداکارہ نرگس پر شوہر کے تشدد کا معاملہ، کیس کی تفتیش خصوصی جنسی جرائم کے تفتیشی یونٹ کو منتقل، ملزم انسپکٹر ماجد بشیر شامل تفتیش نہیں ہوا۔ ادھر اداکارہ نرگس کے والد کی حالت بھی تشویشناک، ہسپتال داخل۔ اداکارہ ریشم نرگس کے گھر آ گئی، تشدد کے معاملے پر اظہار افسوس کیا۔ تعلیمی اداروں میں طلباء کو ہراساں کرنے کا معاملہ، طالبات کے تحفظ کے لیے قانون سازی کے بارے میں درخواست پر سماعت، اسپیشل سیکرٹری سکولز پیش ہوئے، جسٹس جواد حسن نے سیکرٹری سکولز ایجوکیشن کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی، آئندہ سماعت پر سفارشات طلب۔ ہائی وے اور پیٹرولنگ پولیس کو چالان کا اختیار چیلنج، ہائی کورٹ نے چالان روکنے کا فوری حکم دینے کی استدعا مسترد کر دی، پنجاب حکومت، ہوم سیکرٹری اور آئی جی کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا، عدالت فریقین کو سنے بغیر فوری طور پر ایسا حکم جاری نہیں کر سکتی۔ شیرپا پل پر جلاؤ گھراؤ کیس میں پیش رفت، پراسیکیوشن کے 5 گواہوں نے ملزمان کے خلاف شہادت قلم بند کرا دی، سماعت 12 نومبر تک ملتوی، سانحہ 9 مئی کے 6 مقدمات کی کوٹلک پر جیل میں سماعت 11 نومبر تک ملتوی۔ جنریٹر خراب دے کر تبدیل کیوں نہیں کیا، صارف عدالت نے پاور انجینئرنگ کمپنی گلبرگ کے خلاف ڈگری جاری کر دی، کمپنی کو فوری نیا جنریٹر دینے کا حکم، نیا جنریٹر نہ دینے پر 8,12,000 کی رقم اور 1.5 لاکھ ہرجانہ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی آمد، جنید صفدر کے ہمراہ طبی معائنہ کرایا، وزیر اعلیٰ کو تھائرائیڈ کا مسئلہ درپیش ہے، مریم نواز آج رات لندن کے لیے اڑان بھریں گی۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی وحدت روڈ میں لیب کا افتتاح، صوبائی وزیر شافع حسین نے جدید لیب کا افتتاح کیا، طلباء کے لیے 25 کمپیوٹر فراہم کیے گئے ہیں، ٹیپٹا کے 38 طلباء اور 2 اساتذہ کو چین کا ٹکٹ اور ویزا دیا، چیئرمین ٹیپٹا ساجد کھوکھر ہمراہ تھے۔ وزیر صحت سلمان رفیق نے نئے ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا، صوبائی وزیر نے ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کی سالگرہ کا کیک کاٹا، وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ پروفیسر مسعود صادق، ایم ڈی چلڈرن اسپتال پروفیسر ٹیپو سلطان بھی ہمراہ تھے، کینیڈین وفد سے ملاقات بھی کی۔ ڈائریکٹوریٹ آف لینڈ ریکارڈ کے قیام کی منظوری، ٹیکس سسٹم کو جدید بنانے کے لیے ونگ کو اپ گریڈ کیا جائے گا، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس، بورڈ آف ریونیو کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے پالیسی سیل پر بھی تبادلہ خیال۔ گرین لاک ڈاؤن سموگ کا سبب کمرشل فیکٹرز کو محدود کرنا ناگزیر ہو گیا، کمشنر لاہور اور سیکرٹری ماحولیات راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس، زید بن مقصود نے کہا کہ شہریوں کو ماسک پہننے سے متعلق آگاہی کو تیز کیا جائے، بی بی پاک دامن پارکنگ سے نادرا آفس شملہ پہاڑی تک شٹل سروس شروع کر دی گئی۔ وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر لاہور چیمبر نے بجٹ پر صوبائی وزیر کی کارکردگی کو سراہا، کاروباری برادری کے دیرینہ مسائل پر گفتگو اور فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈی ڈی سپورٹس کی زیر صدارت کھیلتا پنجاب گیمز پر اجلاس، ڈائریکٹر سپورٹس یاسمین اختر، ڈاکٹر محمد کلیم کی شرکت، ہزر افضال نے افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا، ڈی ڈی سپورٹس کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم اور جمنیزیم ہال کا بھی دورہ، صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ آرگنائز کرائم ہیڈ کوارٹرز ٹاؤن شپ میں تقریبات تقسیم انعامات، بہترین کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کے انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، ڈی آئی جی او سی یو عمران کشور کے ہمراہ ایس پی عمران کرامت بخاری نے انعامات تقسیم کیے۔
اولڈ راوینز یونین کے انتخابات کے لیے تیاریاں، راوینز گیلیکسی گروپ کا امیدواران کا اعلان، صدر کی نشست پر ڈی آئی جی اطہر اسماعیل نامزد، جنرل سیکرٹری کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹیلیجنس FBR قسمت آزمائیں گے۔ UMT کا ڈاکٹر حسن سہیب مراد PhD فیلوشپ پروگرام کا اعلان، پروگرام میں مکمل فنڈ PhD اسکالرشپس دی جائیں گی، طلباء کی داخلہ اور ٹیوشن فیس معاف ہوگی، فیلوشپ پروگرام کے تحت طلباء کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ اور پنجاب کالج نے لاہور بورڈ انٹر کالجیٹ ہاکی چیمپئن شپ جیت لی، فائنل میچ میں سپیریئر کالج کو شکست، پنجاب کالج نے 2 کے مقابلے میں 4 گول سے برتری حاصل کی، سجاد نے 2 جبکہ عبداللہ اور محمد عثمان نے 1 گول کیا۔